أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ صدق اللہ العظیم. الحمدللہ ہم لوگ سورہ الانبیاء کی تفسیر میں درس میں ہیں اور اس سے پہلے توحید کے بارے میں عقلی اور نقلی دلائل سے بات ہوئی تھی اور یہ کہا گیا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمایا تھا عقلی طور پر کہ معمولی آدمی بھی بات سمجھ سکتا ہے کہ یہ جو کائنات ہے یہ خود بخود کیسے چل سکتی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی خالق اور مالک ہونا چاہیے. اور بہت سارے لوگ دہریے اور ملحد اس دور میں ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ سب خود بخود چل رہا ہے اور کسی کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ نظام اتنی نامعقول بات کہ لوگ قائل ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقلی اور نقلی دلائل کے ذریعے سے سمجھایا تھا کہ بھلا بتاؤ کہ یہ عالم خود بخود کیسے چل سکتا ہے، یہ نظام خود بخود کیسے چل سکتا ہے. اور اس کے بعد پھر یہ عقلی طور پر یہ بات سمجھائی گئی کہ کیا ایک ملک میں دو بادشاہ ہو سکتے ہیں، کیا
ایک اسکول کے 2 پرنسپال وقت واحد میں ہو سکتے؟ کیا ایک بس کو 2 ڈرائیور وقت واحد میں چلا سکتے؟ جب اتنی بات جب عام آدمی بھی مانتا ہے تو پھر یہ زمین و آسمان کا نظام، فلکیات کا سارا نظام اور اتنا منظم نظام کائنات کا، یہ پھر اس میں 2 خدا کیسے ہو سکتے؟ اگر دونوں پاورفل ہے تو پھر جس کی چلے گی وہ خدا کہلائے گا، جس کی نہیں چلے گی وہ خدا نہیں کہلائے گا۔ اور اگر یہ مان لیا جائے کہ وہ دونوں آپس میں مشورے سے کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب کسی دن اگر اس میں اختلاف ہو جائے تو پھر یہ خدا چاہے گا کہ یہاں ہلاکت ہو اس علاقے میں، دوسرا چاہے گا کہ اس میں امن و امان ہو، تو پھر جس کی چلی وہ خدا ہوگا، جس کی نہیں چلی وہ خدا نہیں ہوگا۔ تو اس طرح عقلی طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی عام آدمی کو کہ 2 خدا، 3 خدا، 300 خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یہ زمین کا نظام بگڑ جاتا۔ تو مطلب کیا اتنی بات بھی تمہارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ پھر تم 360 خدا، 360 بتوں کے قائل کیسے ہو؟ یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان، زمین، فلکیات، اس کے نظام کے بارے میں حیرت انگیز طور پر بتایا کہ یہ سارا نظام کیسے چل رہا ہے۔ سورج ایک لمحہ تاخیر سے نہیں نکلتا، چاند اپنے وقت پہ نکلتا ہے، ستارے اپنے وقت پہ نکلتے ہیں، ستارے اپنے وقت پر نکلتے ہیں، سورج اپنے وقت پر کیا مجال ہے کہ کسی دن سورج اپنا وقت بھول جائے؟ کیا مجال ہے کہ چاند اپنی رفتار میں اس میں فرق آ جائے؟ تو جب یہ اتنا منظم نظام ہے تو یہ اس کے لیے کوئی بڑا چلانے والا، اس کا پیدا کرنے والا، اس کا ناظم اور مالک اور مدبر ضروری ہے، ورنہ یہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ تو اتنی معقول بات آج کی دنیا کے بہت سارے ملحد ماننے تیار نہیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا نظام خود بخود آٹومیٹک چل رہا ہے، کوئی اس کا چلانے والا نہیں۔ اتنی نامعقول بات وہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عقلی طور پر سمجھایا، اور یہ ایسی دلیل ہے کہ ہر آدمی، ہر لیبر، مزدور، کام کرنے والا، جاہل، عالم اس کو سمجھ سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تورات اور انجیل کے بھی حوالے دیے کہ یہ بات تورات اور انجیل میں بھی ہے کہ ایک توحید کی جو بات ہے یہ تورات انجیل میں بھی کہی گئی ہے، تو پھر تم اپنی جانب سے کہاں نہ عقل مان رہی ہے نہ نقل کتابوں میں ہوتے آیا ہے، تو پھر عقل اور نقل دونوں کے دلائل ہوتے ہوئے پھر تم اپنی جانب سے یہ 360 معبودوں کو کیسے مانتے ہو؟ اور اسی طرح یہ یہود پر بھی ہے کہ یہود کے بعض طبقات حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور مسیحی کرسچنوں کے بعض طبقات حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو بیٹا ماننا بھی خدا ماننا ہی ہے، اس لیے کہ بیٹا وہی اعمال کرے گا جو باپ کرتا ہے۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرک پر مضبوط دلائل ذکر فرمائے، اور اس کے بعد آسمان و زمین، فلکیات کے نظام پر گفتگو ہوئی، اور فرمایا الشمس والقمر کل فی فلک یسبحون، کہ یہ سارے کے سارے ایک نظام کے تحت چل رہے ہیں۔ یہ کون چلا رہا ہے؟ یہ خود بخود چل رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ہوا یہ کہ کفار مکہ جب رسول پاک علیہ السلام نے اپنے دلائل پورے پیش کیے، عقلی اور نقلی دلائل معقول انداز سے سب پیش کیے، اور
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دین اور پیغام جو ہے بڑھتے ہی چلا جا رہا ہے، اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، باوجود ان کی مخالفت کے، دشمنی کے، رکاوٹیں کھڑے کرنے کے، دین اسلام آگے ہی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو وہ آپس میں یہ کہنے لگے، ارے بھائی کیا کرتے آپ، چلو رہنے دو، یہ پیغمبر جب تک ہیں یہ چلے گا، جب یہ انتقال کر جائیں گے یہ ختم ہو جائے گا۔ یہ کہنے لگی، اپنے دلوں کو دلاسا دینے کی بات۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی اور یہ کہنے لگے ہیں کہ اس سے پہلے بھی انبیاء علیہم السلام اس دنیا میں آئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح، حضرت آدم کو قریش مکہ مانتے تھے، نبی مانتے تھے۔ تو جب آپ ان کو نبی مانتے ہیں، حضرت آدم کو، حضرت نوح کو، حضرت ابراہیم کو، حضرت موسیٰ کو جب آپ نبی مانتے ہیں تو پھر وہ بھی انتقال کر گئے۔ تو یہ کہنے لگے کہ یہ نبی جب انتقال کریں گے تو پھر یہ نبی کیسے ہوئے؟ تو پھر اس سے پہلے کہ انبیاء جن کو تم خود مانتے ہو اور ان کا بھی انتقال ہو گیا، تو انتقال ہونے کی وجہ سے ان کا نبی ہونا محال ہے کیا؟ تو جیسے وہ نبی تھے اور انتقال کر گئے، اگر یہ رسول بھی انتقال کر گئے تو ان کی نبوت کے خلاف کیا چیز ہوئی؟ فرما رہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے رسول علیہ السلام، ہم نے اس سے پہلے کسی انسان کے لیے ہمیشہ رہنے کا قانون نہیں بنایا۔ انبیاء ہو، اولیاء ہو، اچھے ہو، برے ہو، سب کسی کو بھی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی بھی ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہے گا۔ تو لہٰذا اللہ کے اے رسول، آپ بھی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، اور اس سے پہلے کہ انبیاء بھی ہمیشہ نہیں رہے اور انتقال کر گئے، تو انتقال کرنے کی وجہ سے ان کی نبوت میں کیا فرق آیا؟ کیا ان کی نبوت تم نہیں مانتے؟ أَفَإِن مَتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اچھا چلیے آپ انتظار میں ہیں، جب تنگ آ گئے اسلام کے دلائل سے، ان کے اسلام کے روز افزوں آگے بڑھنے سے تنگ آ گئے، تو کہنے لگے ارے چلو بھائی یہ جب تک ان کی زندگی ہے یہ چلے گا، جب یہ انتقال کر جائیں گے تو یہ خطہ ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اچھی بات ہے اے رسول علیہ السلام، اگر آپ کا انتقال ہو جائے تو کیا یہ کفار قریش ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ نہیں ہے، تو پھر حضور کی وفات پر خوش ہونے کی بات تم کہاں سے کر سکتے ہو کہ یہ ختم ہو جائیں گے تو ہمارا کھیل ختم ہو جائے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ تو قانون قاعدہ ہے ہمارا قدرت کا کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ چنانچہ زمین میں جتنے ہیں، آسمان میں جتنے ہیں فرشتے وغیرہ، حور فرشتے، سب کو موت ہے۔ کل نفس، ہر جاندار، ذائقۃ الموت، اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور موت روح کا جسم سے نکلنا ہے۔ روح کیا ہے؟ روح ایک لطیف جسم ہے، روح جو ہے ایک لطیف جسم ہے وہ، جیسے ہوا ہے لطیف ہے، جیسے انسان کی نظر ہے لطیف ہے، انسان کا تخیل ہے لطیف ہے، نظر نہیں آتا۔ تو اسی طرح روح بھی ایک جسم ہے لیکن لطیف ہے، نظر نہیں آتی، متحرک ہے روح، اور اس میں حیات بھی ہے، اور انسان کے پورے جسم میں بھری ہوئی رہتی ہے۔ اس کے نکلنے کا جسم سے، یہ جو آپ کو جسم ملا ہے ظاہری اور عنصری، اس جسم سے روح کا نکل جانا موت ہے۔
روح کا اس جسم کو چھوڑ دینا، اس کو موت کہتے ہیں۔ تو موت کا مزہ چکھنے کی بات یہ ہے، مزے کا مطلب یہاں یہ ہے کہ موت کا روح کا جسم سے نکلتے وقت تکلیف کا ہونا ہر ایک کو ہوتی ہے۔ یہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی موت کی تکلیف ہر ایک کو ہونا ہے۔ پھر آپ بولیں گے کہ بہت سارے اولیاء، بہت سارے صالحین، بہت سارے بزرگان دین موت کو جو ہے موت پر خوش ہوتے تھے۔ تو وہ خوش اس لیے ہوتے تھے کہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو وصال ہے اس پر خوش ہوتے تھے وہ۔ تو ایک بڑی چیز آ رہی ہے، بڑی نعمت آ رہی ہے، ایک بڑی خوشی ملنے والی ہے، تو چھوٹی تکلیف کو گوارا کر لیتے تھے۔ موت کی تکلیف تو ہر ایک کو ہے، مگر یہ لوگ جو ہے چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہونے والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملنے والے ہیں، وہ بڑی چیز ہے، اس لیے یہ چھوٹی تکلیف کو خوشی سمجھتے تھے، ورنہ تکلیف تو موت کی ہر ایک کو ہوگی۔ اب جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملنے کی خواہش کریں گے، شوق کریں گے، تو لہٰذا ان کو یہ موت کی جو تکلیف ہے یہ کم محسوس ہوتی ان کو، کیونکہ بڑی چیز حاصل جب ہو رہی ہے تو چھوٹی چھوٹی تکلیف کو گوارا کر لیتے ہیں، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو فرما رہے ہیں کہ کل نفس، ہر جاندار کو، چاہے وہ آسمان میں ہو، زمین میں ہو، کائنات کے کسی حصے میں ہو، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور اس دنیا میں ہم آپ کو تکلیف اور آرام کی چیزوں سے آزماتے ہیں۔ آزمانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو جب آرام نعمت ملتی ہے تو یہ آزمائش ہے کہ دیکھے یہ شکر ادا کرتا یا نہیں کرتا، اور جب انسان کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ آزمائش ہے اس کی کہ دیکھیں یہ صبر کرتا یا نہیں کرتا، یا بے صبری ہے۔ تو نعمت دے کے بھی آزمائش ہے، تکلیف دے کے بھی آزمائش ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تم کو آزماتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں کہ نعمت پر شکر گزاری کرتے یا نہیں کرتے، اور تکلیف پر صبر کرتے یا نہیں کرتے۔ اس تکلیف کو اللہ کی جانب سے سمجھ کے، کوئی آدمی بیمار ہو جائے اور وہ اس بیماری میں اگر یہ سمجھے کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، وہ بیماری میں یہ سمجھے کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے میرے لیے، تو وہ بیماری اس کے لیے باعث اجر و ثواب ہوگی۔ اور اگر اس بیماری کو وہ آفت اور مصیبت سمجھے، شکوہ شکایت کرے، تو وہ بیماری اس کے لیے آفت ہوگی، اس کے لیے پریشانی ہوگی۔ بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ انسان کو صبر اور شکر اس کی زندگی کے دو حصے ہیں۔ نعمتیں ملی تو صبر اور شکر کرے گا، اور تکلیف ہوئی صبر کرے گا۔ تو فرمایا گیا ہے کہ صبر انسان کے لیے آسان ہے، شکر مشکل ہے۔ اب آپ کو حیرت ہوگی، کیونکہ آپ بولیں گے بھائی صبر تو تکلیف ہے، جی ٹھیک ہے تکلیف تو ہے، لیکن صبر بہرحال آدمی کو ہو جاتا ہے۔ کوئی تکلیف ہونے کی صورت میں صبر آدمی کو ہو جاتا ہے، لیکن نعمت ہونے کی صورت میں شکر کرنے کی توفیق بہت کم لوگوں کو ہوتی۔ جب نعمت مل گئی تو نعمت کی صورت میں شکر کی توفیق نہیں ہوتی، نکل جاتا ہوں۔ نعمت ملتے ہی جو ہے، حالات اچھے آتے ہی اللہ کو بھول جاتا، نماز نہیں، روزہ نہیں، ذکر نہیں، تلاوت نہیں، اللہ کو پوچھنے کا نام نہیں۔ کیوں؟ اب سب کچھ مل گیا نا، کھانے انہیں سب مل گیا، آرام ہو گیا، خلاص اب کیا کرنا ہے؟ تو اس لیے
نعمت پر شکر کرنا بہت مشکل کام ہے. صبر آسان ہے. کوئی بھی مصیبت آ جائے تو کیا کرے گا انسان؟ 2-4 دن کچھ دن جو ہے ہو جائے گا، اس کے بعد صبر تو کر ہی لے گا. لیکن نعمت کی صورت میں شکر کی توفیق ہونا یہ بہت بڑا کام ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کو توفیق دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کو توفیق عطا فرماتے ہیں شکر کی جس کو وہ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ مسجد میں اسی کو آنے دیتے ہیں جس کو انہوں چاہتے ہیں. کوئی مسجد کو جا رہا ہے، کوئی عبادت کر رہا ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ اس سے خوش ہے، تبھی تو وہ اپنے گھر میں اس کو آنے دے رہا ہے. اور ہم بھی کسی آدمی سے اگر ہم ناراض ہوں تو اپنے گھر نہیں آنے دیتے. تو اس طرح کوئی اگر اللہ کے گھر جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کو پسند کر رہا ہے اور اپنے گھر میں آنے کی اجازت دے رہا ہے. اور جو اللہ کے گھر نہیں آ رہا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ اس سے ناراض اتنا ہے کہ اپنے گھر میں آنے نہیں دے رہا، اس کو توفیق نہیں دے رہا کہ وہ اللہ کے گھر آئے. کیوں؟ کہ ہم جس آدمی سے ناراض ہوتے ہیں پسند نہیں کرتے کہ وہ ہمارے گھر آئے. تو جن لوگوں کو نماز کی توفیق ہو رہی، جو مسجد میں جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان سے راضی ہے. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں اور ان سے خوش ہیں کہ ان کو ماں اپنے گھر آنے دے رہا ہے. تو فرما رہے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور آخر کار تو سب کو ہماری طرف آنا ہے. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا هَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ. اب جناب یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار قریش جب دیکھتے تو آپ کا مذاق اڑاتے، باتیں بناتے، آپ کے خلاف ہنسی اڑاتے تھے آپ کی. حالانکہ ہنسی اڑانے کے لائق تو یہ لوگ ہیں، کیونکہ آپ نے توحید کے، اللہ کے وجود کے سارے دلائل بیان فرمائے، اور اس کے بعد جو ہے آپ تو ایک معقول بات بتا رہے ہیں اور آپ نامعقول چیز کا قائل ہیں. ہنسی تو آپ کی اڑنا چاہیے، اس کے بجائے آپ کی مذاق. خلق الانسان من عجل سأریکم آیاتی فلا تستعجلون. اب جناب کیا کہتے؟ اب برسہ برس سے اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو نعمتیں دے رہا ہے اور کافروں کو بھی دے رہا ہے، وہ بھی کھارے پیرے، بلکہ اور زیادہ مزے میں وہ ہیں. تو کہنے لگے کہ برسہ برس سے ہمارے باپ دادا اتنے مالدار تھے، خوشحال تھے، اور ہم بھی جو ہے مالدار ہیں، خوشحال ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں ہم پر ہیں تو اللہ ہم سے خوش ہے. تو یہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں اس کو دلیل بنا رہے اللہ کے خوشی کی کہ اللہ اگر ہم سے ناراض ہوتا تو یہ ہم کو کھانے پینے کیوں دیتا، ہم پر یہ نعمتیں کیوں کرتا. ہم پر جب یہ نعمتیں ہو رہی ہے اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہے. غلط فکر ہے. رزق کا جو معاملہ ہے وہ ایمانیات پر نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو ایمان لایا اس کو رزق ملے گا. ایسا ہوتا تو پورے مومن ہوتے تھے. اگر یہ بات ہوتی کہ جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے اس کو رزق ملتا، اس کے رزق میں گنجائش، کشائش ہوتی، وسعت ہوتی، تو پھر آپ یہ دنیا کے جتنے سیٹ لوگ ہیں مارواڑی وغیرہ پہلی صف میں آتے تھے. وہ نماز کی، نماز پڑھتے ہی اگر مال ملتا ہے، آپ نماز فجر کو آ گئے، آتے ہی آپ کو $100 مل رہے، تو یہ جتنے دنیا دار ہے بجائے دکانوں میں بیٹھنے کے نماز کو آتے تھے، مسجد میں آ جاتے تھے. تو رزق کا معاملہ
الگ ہے، سمجھے نہیں؟ اسلام کی ہدایت اور توفیق کا معاملہ الگ ہے، رزق کا معاملہ اس پر منحصر نہیں ہے، اور وہ دلیل نہیں ہے کہ اللہ تم سے ناراض ہے یا خوش ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو آزما رہا ہے کہ باوجود یہ ساری نعمتیں دینے کے تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے یا نہیں کرتے۔ خلق الانسان من عجل، تو فرما رہے گی انسان کی فطرت میں عجلت پسندی ہے، تو کیا کہتے؟ ارے بھائی ٹھیک ہے، جب ہم ایسے ہیں، جب ہم غلط کام کر رہے ہیں، تو پھر جو عذاب کی بات آپ کر رہے ہیں وہ کیوں نہیں آتا؟ آپ جو عذاب سے ڈرا رہے ہیں ہم کو، تو وہ عذاب کیوں نہیں آتا؟ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اس کا ایک قانون ہے، اس کا ایک طریقہ ہے کہ عذاب کی جگہ آخرت ہے، اور یہ دنیا دارالعمل ہے، یہ کام کرنے کی جگہ ہے، سزا اور جزا آخرت میں ہوگی۔ تو تمہارے کہنے کی وجہ سے عذاب نہیں آئے گا، بلکہ عذاب اپنے وقت پر آئے گا، اور آیا بھی ہے پچھلی امتوں میں، ہو سکتا ہے تم پر بھی آئے، مگر اپنے وقت پر آئے گا، تمہارے عجلت کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہنے لگے کہ بھائی یہ عذاب کیوں نہیں آتا اگر آپ سچے ہیں؟ ہم نہیں مان رہے آپ کی بات کو، تو عذاب آنا چاہیے۔ لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، ٹھیک ہے، آپ اس دن کیا حال ہوگا جس دن کے آگ تمہارے چہرے پہ چھائی ہوئی ہوگی اور تم اس آگ کو ہٹا نہیں سکو گے، وہاں تمہارے لیے کوئی سالیسیٹر، کوئی وکیل، ایڈوکیٹ، کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ بل تأتیہم بغتہ فتبہتہم فلا یستطیعون ردہا ولا ہم ینظرون، بلکہ وہ قیامت اچانک تمہارے پاس آئے گی، اور یہ کہ موت بھی اچانک تمہارے پاس آ جائے گی، تم اس کو رد نہیں کر سکتے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، وہ فرما رہے ہیں اس سے پہلے کے جتنے انبیاء تھے اے رسول علیہ السلام، اس سے پہلے جتنے نبی گزرے ہیں، سب کا ان کی امتوں نے مذاق اڑایا ہے۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم، اور اس کے بعد مذاق کرنے والوں کے اوپر عذاب الہی نازل ہوا، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، ان کے مذاق اڑانے کی سبب سے نبیوں کا۔ قُلْ مَنْ يَقْلُؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ، پھر ایک بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلا رہے انسانوں کو کہ تم جب رات میں سو جاتے ہو تو بھلا یہ رات میں تمہاری حفاظت کون کرتا؟ اگر رات میں یہ چھت گر جائے یا کوئی مصیبت اچانک آ جائے اور تم ختم ہو جائے، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی تو مہربانی ہے کہ وہ رات میں تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ مَن یَقْلَؤُکُم، کون حفاظت کرتا ہے رات اور دن تمہاری؟ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، لیکن تم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد سے تم غافل ہو۔ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا لا یستطیعون نصر انفسہم ولا ہم منا یصحبون، اور فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن جب تم پر عذاب آئے گا، جکڑ پکڑ ہوگی، تو پھر اس وقت جو ہے تمہاری یہ عذاب کو دفع کرنے والا کون سا خدا ہوگا جو تمہارے اس عذاب کو دفع کرے گا؟ تمنعہم من دوننا لا یستطیعون نصر انفسہم، اب رہے جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو، وہ تو خود اپنے آپ کی کا دفاع نہیں کر سکتے، وہ تو خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، تو تمہاری کیا حفاظت کریں گے؟ وَلَا هُم مِّن بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ آبَاءَهُمْ
حتی طال علیہم العمر، نعمتوں کا جو دور ان پر گزرا، ان کے باپ دادا پر کھاتے پیتے مزے میں آئے ہیں، تو ان کو یہ اس کی وجہ سے یہ ان کے دماغ میں بات بیٹھ گئی غلط کہ اگر ہم غلط ہوتے، اگر ہم نافرمان ہوتے تو یہ اللہ کی نعمت، کھانا پینا، کھیت باڑی، زمین، فیکٹریاں، کاروبار، وزارت، منسٹری، یہ ہم کو کیوں ملتی تھی؟ تو یہ جب ملی ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہم سے اللہ خوش ہے، جبھی تو اس نے ہم کو یہ نعمتیں اتنی دیا ہے۔ ہمارے باپ دادا بھی مالدار تھے، وہ بھی کھاتے پیتے تھے، اب بس دنیا کا جو آرام ہے، دنیا کی جو آسائش ہے، اس کو دلیل بنا رہے ہیں حق ہونے کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں افلا یرون انا نأتی الارض ننقصها، اس سے پہلے کی قوموں کو دیکھا تم نے کیا حال ہوا؟ تمہارے آزو بازو وہ آبادیاں ہیں جو ہلاک ہو کیے گئے، تو پھر تم کو یہ خبر نہیں ہے؟ تو ان کا جو حال ہوا وہ تمہارا بھی ہو سکتا ہے۔ افہم الغالبون، کیا تم غالب آنے والے ہو؟ قل انما انذرکم بالوحی ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون، اور یہ جو وحی میں پیغام ہے قرآن کا جو ارشاد ہے، جس کے ذریعے سے ہم تم کو ڈراتے ہیں برے اعمال سے، کفر سے، شرک سے، اور تم بہرے بنے بیٹھے ہو اور بہرا آدمی نہیں سن سکتا۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، اگر ان کو عذاب کی ایک جھلک بھی لگ گئی، ایک لو نے بھی پکڑ لیا، تو پھر کہیں گے، پھر وہاں چیخیں گے کہ ہائے افسوس، ہم تو ظالم تھے، اور پھر وہاں یہ کہیں گے کہ ہم نے ظلم کیا اپنے آپ پہ۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور یاد رکھو کہ قیامت کے دن ہم ترازو قائم کریں گے، میزان اور موازین کریں گے، قیامت کے دن ترازو قائم کریں گے۔ یہ تو ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ انسان کے اعمال تولے جائیں گے، وزن اعمال کا وزن ہوگا، اچھے برے اعمال کا۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ وزن کیسا ہوگا؟ اب جیسے میں نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھا، نماز پڑھی، میں نے روزہ رکھا، تب اس کا کیا وزن کریں، کیسا وزن کریں گے اس کو؟ یہ تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ باجرہ، جوار یا ایسی چیزیں ہیں وہ ترازو میں ڈال جا رہی ہے اور اس کو تولا جا رہا ہے، تو وزن کیسا کریں گے؟ ارے بھائی، انسان جب وزن کرنے کے 20 طریقے نکالتا ہے، آپ لوگ ہوا کو تولنے کا آلہ الگ نکالے، ہوا کو چیک کرنے کوئی ترازو ایسی نہیں پکڑتے آپ، بخار کو چیک کرنے کا میٹر آپ کے پاس الگ ہے، جراثیم کو دیکھنے کا میٹر آپ کے پاس الگ ہے۔ تو انسان جب اتنے ترازو نئے نکال رہا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ نئے ترازو نکالے؟ ہو سکتا ہے کہ یہ جو تمہارے اعمال ہے، نیکیاں ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ جسم کی شکل دیں گے اور ترازو میں ڈالیں گے، یا ہو سکتا ہے کوئی نئی قسم کی ترازو نکالیں گے۔ اور موازین کا لفظ ہے یہاں پہ، موازین کے معنی ترازو، کئی ترازو کے ہیں، تو مطلب ایک ترازو ہوگا کہ کئی ترازو ہوں گے۔ تو جیسے حدیثوں میں آیا کہ ایک ترازو ایسا ہوگا کہ اس میں پورے آسمان اور زمین بھی تولے جائیں گے، اتنا بڑا وزن ہوگا، اتنا بڑا ترازو ہوگا کہ اس میں آسمان و زمین بھی اگر ہے تولنے کی چیز تولی جائیں گی، اس اتنا بڑا ترازو ہوگا۔
اور میزان ایک ہی ہوگی. اور کیسے تولے جائیں گے اللہ عالم. ہو سکتا ہے کہ تمہارے اعمال کو جسم کی شکل دیکھ کے تولے جائیں گے اور اس میں انصاف ہوگا. حدیث شریف میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میزان پر ایک فرشتہ مقرر کرے گا. ترازو کے پاس ایک فرشتہ ہوگا. حضرت انس سے روایت ہے، حضور نے فرمایا ہے کہ ترازو کے پاس، میزان کے پاس ایک فرشتہ ہوگا جو اعمال تولنے کے جگہ پہ ہوگا. اور کسی کے اعمال نیکی کے اگر بھاری ہو گئے تو وہ اعلان کرے گا کہ فلاں شخص کے اعمال، نیک اعمال زیادہ پائے گئے اور وہ جنتی اور سعادت مند ہے، اب ہمیشہ ہمیشہ وہ سعادت مند رہے گا. اور اگر کسی کے اعمال، برے اعمال زیادہ رہے تو وہ فرشتہ یہ بھی اعلان کرے گا کہ فلاں شخص شقی اور محروم ہو گیا ہے، اب کبھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. بعض روایتوں میں ہے کہ وہ فرشتہ جبریل علیہ السلام ہوں گے. تو مطلب وزن اعمال ہوگا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا قیامت میں بھی آپ اپنے اہل و عیال کو، اولاد کو یاد رکھیں گے؟ حضور نے فرمایا کہ 3 مقامات ایسے ہوں گے کہ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. 3 مقامات میں، ایک پل صراط پہ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، ایک جو ہے وہ میزان کے پاس، تولنے کی جگہ، میزان کی جگہ، اور تیسرے ہے نام اعمال کی تقسیم کے وقت جس کو نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملا وہ علامت ہوگی کامیابی کی، اور جس کو نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملا علامت ہوگی ہلاکت کی. اللہ حفاظت فرمائے ہماری، اور اللہ ہم کو سیدھے ہاتھ میں نام اعمال عطا فرمائے. تو فرما رہے ہیں اور اگر کسی کی نیکی رائی کے دانے کے برابر بھی ہے نیکی، وہ اس کو وہاں ملے گی، اور اگر برائی رائی کے دانے کے برابر بھی کہیں رکھی ہوئی ہے وہ بھی وہاں برابر آئے گی. کون بول رہے ہیں؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر کہ اس کی نیکی رائی کے دانے کے برابر بھی ہے ہم اس کو لے آئیں گے، اور اگر برائی رائی کے دانے سے بھی کم ہے ہم اس کو وہ لے آئیں گے، وہ بھی اس کو ملے گی. تو ہو سکتا ہے بول رہے ہیں کہ فرشتے جو لکھ رہے ہیں ہمارے اعمال کو، وہ فرشتوں کا لکھا ہوا تولا جائے گا، یا یہ کہ ہمارے جو نیک اعمال اور برے اعمال ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایک جسم کی شکل دے کے ترازو میں ڈالیں گے، یا اور کیا اللہ کے پاس صورتیں ہیں. جب انسان تولنے کے اتنے ترازو نکال رہا ہے، ہوا کے تولنے کی ترازو الگ، اناج کے تولنے کی ترازو الگ، سونا اور چاندی کے تولنے کی ترازو الگ، اور پھر بخار تولنے کی ترازو الگ، جراثیم تولنے کی ترازو الگ. جب انسان کے پاس اتنے ترازو ہیں، اتنے میزان ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ ترازو نکالے. چنانچہ فرما رہے ہیں کہ میزان ایک ہی ہوگا اور اتنا بڑا ہوگا کہ پوری زمین کو بھی وہ تول سکے گا. اللہ اکبر. تو فرما رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ
ترمذی شریف کی ایک حدیث ذکر کر کے ہم آج کے درس کو اختتام پر کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور اس نے بیان کیا، اللہ کے رسول، میرے 2 غلام ہیں اور وہ دونوں مجھے جھوٹا کہتے ہیں اور میرے معاملات میں خیانت کرتے ہیں، تو میں بھی ان کو جو ہے مارتا ہوں، تو اور گالیاں بھی دیتا ہوں ان کو، تو میرا اور ان کے حساب کا کیا معاملہ ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ ان کی جو خیانت ہے اور ان کی جو تجھے جھوٹا بولنے کی باتیں ہیں اس کو تولا جائے گا، اگر وہ زیادہ نکلے ان کے گناہ تو پھر تیرا جو معاملہ ہے ان پر احسان سمجھا جائے گا، اور اگر تیرا جو گالی دینا ہے اور مارنا ہے وہ نام اعمال میں اگر وہ زیادہ نکلا تو ویسی صورت میں پھر تجھے اس کی سزا بھگتنا پڑے گی۔ تو وہ صحابی دور جا کر روتے بیٹھ گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے بھائی تم نے قرآن مجید کی آیت نہیں پڑھی؟ یہ آیت وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن ہم ترازو قائم کریں گے، یہ تو بات قرآن میں موجود ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ اب میرے لیے سوائے اس کی کوئی نجات نہیں ہے کہ ان دونوں کو آزاد کر دوں، غلاموں کو، اور یہ فکر سے چھٹکارا پاؤں۔ تو مطلب یہ نکلا کہ وزن اعمال کا معاملہ اتنا برحق ہے کہ اعمال تولے جائیں گے اور رتی رتی کا حساب ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔